اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے۔ شریعت جو ہے اس کے احکامات کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم ہے انہیں اوامر کہا جاتا ہے اور دوسری قسم جو ہے اسے نواہی کہا جاتا ہے۔ اوامر سے مراد وہ شریعت کے احکام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نواہی سے مراد شریعت کے وہ احکامات ہیں جن کو نہ کرنے کا یا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب وہ امور جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور وہ امور جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی بنیادی طور پر پانچ قسمیں بنتی ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کوئی بھی علم سیکھنے سے پہلے اس کے متعلق کچھ ضروری اصطلاحات، ان کی تعریفات جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو فرض علوم یا علوم فقہ حاصل کرنے سے پہلے فقہی طور پر وہ اصطلاحات جو بکثرت استعمال ہوتی ہیں ان کی تعریفات اور ان کے احکامات یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ امور جن کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے جو پہلی قسم ہے اسے فرض کہتے ہیں، دوسری قسم جو ہے اسے واجب کہتے ہیں، تیسری جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، چوتھی قسم جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور پانچویں قسم مستحب ہے۔ اب ان میں سے جو ہر ایک ہے اس کی ایک مختصر سی تعریف اور اس کی وضاحت سنتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے فرض۔ فرض وہ کام ہے جس کا ثبوت براہ راست قرآن کریم سے دلیل قطعی کے ساتھ ہو رہا ہو یا حدیث متواترہ سے ہو رہا ہو، یعنی کہ ایسا کام جس کی دلیل قطعی ہو، یعنی ایسی دلیل ہو جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہ ایسے احکامات ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور ان کا جو حکم ہے وہ واضح ہے، اور جو دلیل ہے وہ قطعی ہے، دلیل کے اندر بھی کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اور قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب ہے، اس میں کہیں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو فرض ہے اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس کو کرنا بندے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو کسی چیز کی فرضیت کا انکار کرے، ایسی چیز جس کا فرض ہونا ہر خاص اور عام کو معلوم ہو، ہر بندہ جانتا ہو کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، تو ایسی چیز جس کی فرضیت کا ہر ایک کو پتہ ہو، ایسی عمل کی، ایسے کام کی فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اور اگر کوئی بلا عذر صحیح شرعی قصداً ایک بار بھی فرض چھوڑ دے گا تو وہ فاسق، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ کام جن کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے دوسری قسم ہے واجب۔ واجب جو ہے وہ عمل ہوتا ہے جس کی دلیل قطعی نہیں ہوتی بلکہ ظنی ہوتی ہے۔ وہ کام جو ظنی دلیل سے ثابت ہو اسے واجب کہا جاتا ہے۔ اس کا درجہ اگرچہ فرض سے کم ہوتا ہے لیکن اس کا ترک بھی ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پہ ضمنی طور پر اس سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مراد لیا گیا، تو اگرچہ اس میں واضح طور پہ یہ موجود نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھو، تو اس لیے یہ ایک ضمنی دلیل قرار پائی اور اس کا حکم واجب کے درجے میں آیا،
لیکن واجب کا ترک بھی جائز نہیں ہوتا۔ جو تیسری چیز ہے جن کا وہ عمل جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں جو تیسری چیز ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی کیا ہو، کہ اس کے کرنے پر تاکید فرمائی ہو، لیکن اس کے ترک کی جو راہ ہے اس کو مکمل طور پہ بند بھی نہ کیا ہو، تو ایسا عمل اس کا کرنا ثواب ہوتا ہے، اور اس کا نہ کرنا یہ اساءت کا کہلاتا ہے۔ اس کا نہ کرنا اساءت کہلاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کو کبھی کبھار چھوڑا، جیسے ظہر کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، فجر کی 2 سنتیں ہیں سنت مؤکدہ ہیں، مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں، تو اگر ان کو نادراً کبھی کبھار ترک کیا تو اس پہ تو اس کو عتاب کیا جائے گا، اور اگر اس کو چھوڑنے کی وہ عادت بنا لے گا تو پھر وہ عذاب نار کا حقدار ہوگا، یعنی گناہ گار ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ نظر شرع میں مطلوب ہو، یعنی شریعت کو پسند ہو، اور اس کے چھوڑنے کو ناپسند کرے، لیکن اتنا ناپسند نہ ہو کہ اس کے چھوڑنے پر کسی قسم کی وعید یا عذاب کا کوئی حکم ہو۔ اب اس کا کرنا ثواب ہے، اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہی نہ کرے تو موجب عتاب نہیں، یعنی کہ اس پہ کسی قسم کا گناہ لازم نہیں آتا۔ اب اس کے بعد 5ویں قسم ان امور کی جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے مستحب۔ مستحب وہ ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ کام اچھا ہو، مگر اس کو چھوڑنے پر کسی قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا گیا ہو، خواہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دلائی یا علماء کرام نے پسند کیا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا یعنی کہ مستحب کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا ثواب ہے، اور نہ کرنے پر کسی قسم کا گناہ لازم نہیں آتا، مطلقاً کچھ نہیں لازم آتا اس میں۔ اب وہ چیزیں جن سے شریعت نے منع کیا، وہ کام جن کا شریعت نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی بھی 5 قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلی جو فرض کے مد مقابل ہے وہ ہے حرام، وہ کام جس کا کرنا حرام ہے۔ اب ایک بار بھی قصداً اس کسی یعنی کہ حرام کام کا ایک بار بھی قصداً کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بندہ فاسق ہو جاتا ہے، اور اس سے بچنا فرض اور ثواب ہے۔ اور وہ کام جن کو نہ کرنے کا کہا گیا ہے ان میں جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے مکروہ تحریمی کا۔ مکروہ تحریمی وہ کام ہے جو واجب کے مد مقابل ہے، یعنی کہ اس کے نہ کرنے سے، اس کے کرنے سے، مکروہ تحریمی یہ واجب کا مد مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے، لیکن چند بار اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے اساءت، یہ سنت مؤکدہ کے مد مقابل ہے۔ اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنے والا یعنی کہ اساءت کا مرتکب وہ عتاب اور التزام فعل پر عذاب کا حقدار ہے، یعنی کہ کبھی کبھار اگر اساءت کا مرتکب ہوا تو وہ عتاب کا حقدار ہے، اور اگر اس کی عادت بنا لے گا تو وہ عذاب نار کا حقدار ہے، یعنی گناہ گار ہے۔ اس کے بعد ہے مکروہ تنزیہی، یہ سنت غیر مؤکدہ کا مد مقابل ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ جس کے کرنے کو شریعت نے پسند کیا ہو اور نہ کرنے پر کسی قسم کا گناہ لازم نہ آئے، تو مکروہ تنزیہی وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں، مگر اگر کوئی کرتا ہے تو اسے پر کسی قسم کی وعید عذاب نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو 5ویں قسم ہے
جو مستحب عمل کا مد مقابل ہے وہ ہے خلاف اولا۔ خلاف اولا وہ ہے کہ نہ کرنا بہتر تھا، اگر کیا تو کچھ مذائقہ نہیں، اور اس پہ کسی قسم کا گناہ بھی لازم نہیں آتا۔ ایک وہ کام ہے کچھ کہ جن کا کرنا یا نہ کرنا بالکل برابر ہے، ایسے عمل کو عمل مباح کہا جاتا ہے۔ یہ ان پانچوں اور ان پانچوں کے درمیان، یعنی کہ وہ کام جن کے کرنے کا کہا گیا اور وہ کام جن سے بچنے کا کہا گیا، ان کے بالکل درمیان میں ہے، کہ جس کے نہ کرنے کا حکم ہے نہ کرنے کا حکم ہے، ایسے عمل کو کہا جاتا ہے مباح۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ آئندہ ہم جتنے بھی اس کے اندر باتیں سنیں گے، چیزیں سنیں گے، ان کے اندر ان اصطلاحات کا کثرت سے استعمال ہوگا۔ واللہ تعالی عالم و رسولہ اعلم۔